وسلموا علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کی نشست ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام میں آ رہی ہے۔ آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ فجر قرآن پاک کا سورہ نمبر 89 ہے، اور اس کی ابتدائی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں تاکہ جن کی روشنی میں یہ عشرۂ ذی الحج کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھوں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کچھ لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے، کچھ جگہوں کو کچھ جگہوں پر فضیلت دے رکھی ہے، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دے رکھی ہے، اور کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور وہ ایام اور وہ راتیں جن کو اللہ رب العزت نے دیگر ایام اور راتوں پر فضیلت دے رکھی ہے، انہی میں سے یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ یہ پھر میسر ہو رہے ہیں۔ سورہ فجر جس کی ابتدائی آیات میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہیں، باری تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی مختلف تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ہر روز کی صبح اور نماز فجر کی قسم کھائی ہے۔ یقیناً فجر کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور باری تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر صبح اور فجر کے وقت کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اسی فجر سے مراد ایک تفسیر جو بیان کی گئی ہے وہ محرم کی پہلی صبح ہے، یکم محرم الحرام، اس فجر کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور اس فجر کے مختلف معانی میں سے ایک معنی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ ماہ ذی الحج کی پہلی صبح ہے، یا یہ 10 ذی الحج کی پہلی صبح ہے جس کی قسم باری تعالیٰ نے اس مقام پر کھائی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس صبح کی قسم کھا کر گویا ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی صبح کی قسم کھا کر اس وقت کی اور اس فجر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے جو بڑی ایمان افروز ہے کہ اس فجر سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فجر آتی ہے تو فجر کے آنے سے رات کی ظلمت اور تاریکی ختم ہو جاتی ہے، تو جس صبح کے آنے سے رات کی تاریکی اور ظلمت ختم ہو، باری تعالیٰ اس صبح کی قسم کھا رہا ہے، تو وہ ہستی اور وہ ذات اقدس اور وہ اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد سے صبح ایمان پھوٹی اور ظلمت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا،
تو اس فجر سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تاہم ہم ایک معنی جو ان دنوں کی مناسبت سے ہے اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو اس سے مراد عید الاضحیٰ کی صبح یا 10 ذی الحج کی صبح ہے، جس کی قسم کھا کر باری تعالیٰ نے 10 ذی الحج کی صبح کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 برکت والی راتوں کی قسم۔ اب 10 راتوں کی قسم کھائی، ان 10 راتوں سے جو مختلف مرادیں لی ہیں مفسرین نے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں جن میں ہم بالعموم اعتکاف کرتے ہیں۔ تو وہ جو آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہے ان 10 راتوں کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عشرہ محرم کی 10 راتیں مراد ہیں، مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد در حقیقت ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھا کر باری تعالیٰ ان راتوں کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کر رہا ہے کہ لوگوں یہ راتیں کوئی معمولی راتیں نہیں ہیں، ان دنوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے اور ان راتوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس عبادت کا مقابلہ پورے دن، سال کے دن اور پورے سال کی راتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ جو ان دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے باری تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو گویا ان دنوں اور راتوں کے اندر روزہ رکھنے کی ایک فضیلت ہے، ہر عبادت کی ایک فضیلت ہے جو دیگر عام دنوں کے اندر کرنے سے کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب بندے کو عطا کرتے ہیں۔ کچھ صدقہ کرے، خیرات کرے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو جو نیک عمل بھی کوئی اس 10 دنوں میں بالخصوص اہتمام کے ساتھ بجا لاتا ہے تو باری تعالیٰ دیگر دنوں اور دیگر راتوں کی نسبت ان دنوں میں باری تعالیٰ اس عمل پر اس بندے کو زیادہ اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم۔ یہ جو جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے اس قسموں سے بھی مفسرین نے مختلف مرادیں لی ہیں، جن میں سے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ جب فرمایا کہ جفت کی قسم تو اس میں ساری مخلوق اللہ رب العزت کی آ گئی کہ باری تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جفت یعنی 2 جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ تو جفت کہہ کر باری تعالیٰ نے گویا ساری مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد جو فرمایا والوتر، اور قسم ہے وتر کی، طاق کی، جو تنہا ہے، ایک ہے، اور کائنات میں فرد و تنہا اگر کوئی ہے تو وہ فقط ایک ہی ذات ہے جو خالق کی ذات ہے۔ تو وتر کہہ کر باری تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ تو جفت کہہ کر باری تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کی قسم کھائی، فرمایا جن کو میں نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، اور وتر کہہ کر اس نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے جو اس کائنات کے اندر تنہا ہے، اکیلا ہے اور وتر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی والشفع والوتر، جفت اور طاق کی جو قسم کھائی ہے اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ جو فرمایا شف، جفت کی قسم، اس سے مراد ذی الحج کا 10واں دن ہے جس کو ہم بالعموم یوم نحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں، اور وتر سے مراد 9 ذی الحج ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ آپ جفت اور طاق کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، یہ جفت کہلاتے ہیں سارے اعداد، اور دوسری طرف 1، 3، 5، 7، 9 یہ جو سارے ہیں ان کو ہم طاق اعداد کہتے ہیں۔ تو جفت اور طاق کی قسم کھائی تو باری تعالیٰ نے جفت کہہ کر یوم نحر ذی الحج کے 10ویں دن کی قسم کھائی ہے، اور طاق کہہ کر اس ماہ ذی الحج کی 9ویں دن یوم عرفہ کی قسم کھائی، اور یہ قسمیں کھا کر بتایا کہ لوگوں یہ دن کوئی معمولی اہمیت کے دن نہیں ہے، اور یہی وہ دن ہے پوری کائنات کے اندر سے اور کرۂ ارضی سے لوگ دور و نزدیک سے سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں۔
تو باری تعالیٰ نے یوم نہر اور یوم عرفہ کی قسم کھا کر ان 2 دنوں کی فضیلت کو مزید اجاگر کیا۔ پھر اس سے مراد یہ جو جفت اور طاق کی قسم کھائی، تو مفسرین نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جفت سے مراد یہ ہے کہ سال بھر کی جفت راتیں، اور طاق سے مراد بالعموم اور بالخصوص یہ معراج کی رات ہے، شب برات کی رات ہے اور شب قدر کی رات ہے۔ اور آپ غور کریں کہ یہ جتنی تینوں اہم برکت والی راتیں ہیں، اللہ نے ان کو طاق راتوں کی شکل میں رکھا۔ رجب کی 27ویں تاریخ وہ بھی طاق بندہ ہے، اسی طرح شب برات جو شعبان کی 15ویں رات بنتی ہے تو وہ بھی طاق رات بنتی ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر وہ رمضان کی 21ویں رات بن جائے، 23ویں بن جائے، 25ویں بن جائے، 27ویں بن جائے یا 29ویں بن جائے، تو باری تعالیٰ نے طاق کہہ کر در حقیقت شب معراج، شب برات اور شب قدر کی قسم کھائی ہے، اور جفت کہہ کر سال بھر کی عام جفت راتوں کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو در حقیقت میں جو بالخصوص ان دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس پر زور دینا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے در حقیقت شفع کہہ کر یوم نہر کی قسم کھائی ہے جو 10واں ذی الحج بنتا ہے، اور وتر کہہ کر یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے جو یوم عرفات، جس دن میدان عرفات میں لوگ اکٹھے ہو کر حج کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر چلے۔ اس سے مراد بھی مفسرین نے لیا ہے کہ شب مزدلفہ ہے۔ جب آپ میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر مغرب کی نماز ادا کیے بغیر حاجی لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر وہاں مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ تو وہ رات ساری کی ساری مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، وہ رات بھی بڑی قبولیت کی رات ہے، اور باری تعالیٰ نے اس رات کی یہاں قسم کھا کر مزدلفہ والی رات کی قسم کھائی، جس کی نسبت احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں اور بندوں کو آواز دیتے ہیں کہ اگر پانی کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو تو آج میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بڑی اہمیت والی رات ہے۔ تو گویا یہ جو ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام ہیں، ان دنوں کو اپنے لیے ہمیں سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی میں ہمیں عطا کیے ہیں، ان کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ان دنوں کی عبادت سال کے باقی دنوں کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اللہ کے خاص دنوں میں سے دن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص کرم ہے کہ اس نے سال کے اندر پھر ایسے دن اور ایسی راتیں اپنے محبوب کی امت کو عطا کر رکھی ہیں کہ ان ایام کے اندر اگر بندہ تھوڑی سی بھی محنت کرے تو اپنے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کا سامان کر سکتا ہے، آئندہ اپنی زندگی کے بدلنے کا سامان کر سکتا ہے۔ اس کی قبولیت کی توبہ کا بڑا ایک سہانا وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ مولا اس کو اپنی سنگت اور اپنی قربت عطا کرتی ہے۔ اور یہی وہ 10 ایام ہے کہ جن ایام کے اندر اسلام کا بنیادی رکن جسے حج سے تعبیر کیا جاتا ہے، حج کی ادائیگی بھی انہی دنوں کے اندر ہوتی ہے، اور پھر قربانی کا عمل جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کا عمل بجا لاتے ہیں، تو اس کا آغاز بھی 10ویں ذی الحج کو گویا انہی دنوں سے ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابتدائی چند منٹوں کی گفتگو کی، یہ بتانا مقصود اس لیے تھا تاکہ ان دنوں کی اہمیت ہمارے پیش نظر رہے اور ہم ان دنوں کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو کر جتنا زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت بجا لا سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں، اس کی فرمانبرداری کر سکیں اور اس کے حضور تلاوت کر سکیں اور اپنے سر کو جھکا سکیں، تو اس سے بڑھ کر اور عبادت کرنے کا، نیکی کرنے کا سہانا وقت کون سا ہو سکتا ہے۔ مگر ان 10 دنوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ان 10 دنوں کے اندر ہونے والے اعمال اور بالخصوص 2 بڑی عبادات جو حج اور قربانی سے عبارت ہے، ان دونوں عبادتوں کو دیکھیں تو ان دونوں عبادتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔
آپ حج کو دیکھیں تو حج کے اندر بھی ابراہیم اور ان کے خاندان کا ہر جگہ پر آپ کو نقشہ نظر آئے گا اور منظر نظر آئے گا۔ آپ اسی حج کے دوران جب قربانی جیسا عظیم عمل بجا لاتے ہیں تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر حاجی لوگ جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اور اللہ کو ان کے دوڑنے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ باری تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کی امت پر لازم کر دیا کہ جب تک میری اس نیک بندی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان تم بھی ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے، نہ تمہارا حج قبول ہو سکتا ہے نہ تمہارا عمرہ قبول ہو سکتا ہے۔ پھر زمزم کے چشمے کو دیکھیں تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر حج کے دوران مقام ابراہیم جس کی نسبت باری تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ لوگوں جس جگہ میرے ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں ان کے قدموں والی نشانوں کی جگہ کو بھی تم اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ تو جب تک اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ 2 نفل نہیں پڑھ لیتے تب تک بھی آپ کی عمرے اور حج کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ تو گویا ان ساری عبادات کو اگر سامنے رکھیں تو مرکز و محور جو ہستی نظر آتی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے اونچے درجات، بڑی اونچی شانیں اور بڑے اونچے مقامات عطا کیے ہیں۔ ان کو جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کی بعثت فرمائی اور ان کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے 2 لخت جگر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آ جاتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ پورا سلسلہ جو انبیاء کرام کا چلتا ہے یہ سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلا۔ اور پیغمبر آخر الزمان اور امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے ایک ہی نبی کو پیدا کیا اور وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کثرت کے ساتھ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ تو گویا اس کا ایک معنی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے جملہ انبیاء کرام، اللہ نے کثرت سے انبیاء کرام پیدا کیے، مگر وہ سارے انبیاء کرام ایک طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہونے والے ایک ہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے مل کر بھی ایک ہستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو کثرت کے ساتھ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کے مقام و مرتبہ کا اگر اندازہ کرنا ہو تو کبھی سوچیں کہ باری تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی اپنی دوستی کے لیے خالص کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے خلیل ہونے کا اور اللہ کا خالص دوست ہونے کا قرآن پاک میں باری تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں۔ اور کسی کے بارے میں تو بندہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، مگر چشم تصور میں لائیں کہ اس ہستی کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی دوستی کے ڈنکے قرآن میں خود خدا بجا رہا ہے کہ لوگوں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ یہی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی نسبت باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی مبارک ہے۔
جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ویسے تو ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، مگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو بالخصوص یہ دو جلیل القدر انبیاء کرام ہیں کہ جن کی زندگی کو باری تعالیٰ نے باقاعدہ ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ جن کے لیے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ اور دوسری اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے کہ جس کی نسبت قرآن میں باری تعالیٰ نے ان کلمات میں اعلان کیا تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے لیے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی نسبت باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اعلان کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چن لیا، اور فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا، چنیدہ بندہ بنا دیا، اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو باری تعالیٰ نے صالحین میں بھی ان کا شمار کیا، شان تو ان کی اس سے بھی اونچی ہے نا کہ انبیاء کے مقام پر، اور خالی مقام نبوت پر ہی نہیں بلکہ جد الانبیاء کہ جن کی نسل سے باری تعالیٰ نے کثیر انبیاء کو پیدا فرمایا، وہ شان اور مقام عطا کیا۔ پھر باری تعالیٰ نے ان کی نسبت خود اعلان کیا، فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے فرمایا کہ ابراہیم میرے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تو باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرا یہ حکم جاری کرنے کی دیر تھی کہ ابراہیم میرا وہ بندہ ہے قال اسلمت لرب العالمین، کہ اس نے اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اس نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور پھر ایسا اپنا سر تسلیم خم کیا اور ایسا سر جھکایا جیسا سر جھکانے کا حق ہوتا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہم بھی جب مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے حضور اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے سر کو مولا کے حضور جھکا دیتا ہے کہ مولا جو تیری رضا ہوگی وہی کچھ میں کروں گا، کبھی تیری رضا کے خلاف میرا ایک قدم بھی نہیں اٹھنے پائے گا۔ ہم وہ ہیں جو خالی زبان کی حد تک حلق سے اوپر اوپر یہ ساری باتیں کہتے ہیں، مگر قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے سر جھکانے کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے قال اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ مولا ہاں میں جہانوں کے رب کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر آپ ذرا ان کی سیرت کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ابراہیم نے پھر اپنے مولا کے حضور اپنا سر جھکایا۔ وہ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو آج، ورنہ پھر انشاءاللہ عید کے خطبہ میں عرض کروں گا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ چشم تصور میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا مقامات عطا کیے، کیا کیا شانیں عطا کی۔ یہ وجہ ہے کہ ہر کوئی یہودی ہو یا نصارہ، وہ اپنے اپنے دور میں یہ دعویٰ کرتے رہے، یہودی کہتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، نصارہ کہتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، ہر کوئی ان کے وارث ہونے کا دعوے دار بنتا رہا۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، فرمایا سن لو کہ میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا۔ تو کون تھا؟ آگے ان کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ولیکن کانا حنیفا مسلما، ابراہیم میرا وہ بندہ تھا جو ساری کائنات سے کچ کر فقط میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمہ کہہ کر اپنے حضور ان کا سر تسلیم خم کرنے کا اعتراف کیا، اعلان کیا کہ ابراہیم میرا وہ بندہ تھا کہ جس نے اپنا سر میرے حضور جھکا دیا ہوا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم،
للذی نتبعوہ، فرمایا یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو ہم ان کے وارث ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے ہم ان کے وارث ہیں، فرمایا نہیں، سن لو، ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث وہ ہیں جو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جو میرے ابراہیم کی طرح میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ کہلانے کے حقدار ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ فرمایا قیامت تک ہر وہ شخص میرے ابراہیم کا وارث ہوگا جو صحیح معنوں میں ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے گا، جو ان کی اتباع کرنے والا بن جائے گا، جو ان کی سیرت کو، ان کے اسوہ کو اپنا لے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت میں ابراہیم کے سچے وارث ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کا بھی حق ادا کیا اور پھر ان سے بھی بڑھ کر میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر کہ باری تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ خالی یہودی اور نصرانی ابراہیم کے وارث نہیں ہیں، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ اب قیامت تک ابراہیم کا سچا وارث وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن ان کی سیرت کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ ان موضوعات پر ان ایام کے اندر سنتے ہیں، انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش بچی تو ہم اس پہلو پر روشنی ڈالیں گے کہ قرآن کیسے ان کی سیرت کا اعلان کرتا ہے۔ تاہم آج کی نشست میں آخری بات کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس کے بعد وقت میں گنجائش نہ بچے، ایک بات کر کے بات ختم کر دوں گا کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ان کی نسبت ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا، ان کو اپنا خلیل بنا لیا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور دوست بنا لیا۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کسی قانون کا، کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہی کرتا ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے خود اپنے لیے بھی کچھ ضابطے مقرر کر رکھے جس کو وہ اپنی سنت سے تعبیر کرتا ہے، اور قرآن میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندو تم اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس نے اپنے لیے بھی کوئی سنتیں، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی ضابطہ اور قانون مقرر کر رکھا ہے۔ تو مولا وہ کون سا تیرا ضابطہ ہے کہ جس کے تحت تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے خالص کر لیا، چن لیا اور ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا اور ان کو اتنے اونچے درجات پر فائز کر دیا؟ تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ہاں، وہ ضابطہ اور قانون کہ جس کے تحت میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنے اونچے منصب پر فائز کیا، وہ کیا تھا؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا وہ ضابطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو جانچا، پرکھا، ان کو آزمایا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، تو فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، لوگوں سن لو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر آزمائش میں کامیاب پایا اور کامیابی سے ہمکنار پایا، اور جب ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہو گئے تو تب باری تعالیٰ نے اعلان کیا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم چونکہ ہر آزمائش میں تو کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، اب اس کا صلہ تمہیں یہ عطا کرتے ہیں کہ تمہیں پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو گویا یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور آزمائشوں سے کسی شخص کی زندگی بھی خالی نہیں ہے، ہر شخص کے حسب حال آزمائشیں ہوتی ہیں۔ باری تعالیٰ سورہ بقرہ میں اعلان کر رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور باری تعالیٰ کئی تاکیدات کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور پھر میں تمہیں آزماؤں نا۔
فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو فرمایا جو شخص ان آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رہا، اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائشوں کے وقت صبر پر قائم رہا، ثابت قدم رہا، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پایا، تو یہی وہ لوگ ہیں پھر جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائشوں میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، تو لوگوں تمہارے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اس کی قربت چاہتے ہو، اس کی قربتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو راستہ ایک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح تم بھی مولا کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تم ہر آزمائش اور امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے تو کچھ بعید نہیں ہے باری تعالیٰ اسی ضابطے کے مطابق تمہیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دے۔ اور زندگی کے ہر قدم پر بندے کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، بشرطے کہ بندہ ان کو محسوس کرے، ان کا احساس کرے، اور آزمائشوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونا بے شک بڑا مرحلہ ہے، مگر اگر بندہ عزم مصمم کر کے چل پڑے تو پھر آزمائشوں میں مشکل ہونا، آزمائشوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر آگ کا الاؤ ہو، پھر ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے اس آگ کے الاؤ میں بھی کود پڑتے، پھر بیٹے کی قربانی بھی مانگی جائے، تو بظاہر دیکھیں کتنا مشکل امر ہے، مگر جب بندہ عزم مصمم کر کے مولا کی رضا کی خاطر اس راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہتا، مگر کامیابی، عظمت، مقام اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں آنے والے امتحانوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو کر اس مولا کی قربتوں کا حامل بنائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کا دوست بننے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔